یہ داستان ہے اس دور کی جب وقت کا پہیہ تھما ہوا تھا، جب زمین اور آسمان کا یہ نظام نہیں تھا۔ کائنات کے سناٹے میں صرف ایک ہی ذات موجود تھی اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے کائنات کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا انسان بھی زمین پر فساد اور خون خرابہ کرے گا؟ لیکن اللہ کا علم سب سے بلند تھا۔ اللہ نے دنیا کے کونے کونے سے الگ الگ رنگ اور مزاج کی مٹی جمع کرنے کا حکم دیا۔ اسی مٹی سے پہلے انسان کا ایک خاکہ، ایک بت تیار کیا گیا۔ سالوں تک وہ بت یوں ہی رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اس مٹی کے بت میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ روح کے جسم میں داخل ہوتے ہی اس بے جان مٹی میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تھے اس کائنات کے پہلے انسان، پہلے نبی، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت آدم کو وہ علم اور چیزوں کے نام سکھائے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ جب آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں اور وہاں موجود جناتوں کو حکم دیا، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ہوتے ہی تمام نورانی فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن وہاں ایک ایسی ہستی بھی تھی جس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ تھا ابلیس، جو اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں شامل تھا۔ اس کے اندر چھپے تکبر اور گھمنڈ نے سر اٹھایا۔ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کے اس گھمنڈ نے اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر کے جنت سے نکال دیا۔ لیکن مالون ابلیس نے جاتے جاتے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور قسم کھائی، اے اللہ، میں تیرے اس انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، انہیں آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے گھیر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے سچے بندے کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن حضرت آدم کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مگر جنت کی اس عظیم شانتی میں آگے کیا ہونے والا تھا؟ شیطان نے آدم سے بدلہ لینے کے لیے کیا سازش رچی؟ یہ سب ہم جانیں گے اگلے حصے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل داستان دیکھنے کے لیے پارٹ 2 پر جانے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔